الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام، وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد الثناء
تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کی، جس کی کوئی مثل، کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں، جو اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ کوئی اولاد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہونے کے لائق ہے۔ وہ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ اپنی سلطنت کو چلاتا ہے، اور اس ساری کائنات کے بے شمار نظام حیات بھی اس اکیلے کو نہ تھکاتے ہیں، نہ عاجز کر سکتے ہیں۔ وہی فیصلے کرنے والا ہے، وہی ہے جو ماؤں کے رحموں کے اندر ماؤں کو خبر ہوئے بغیر اپنی مرضی کی صورتیں تشکیل دیتا ہے، اور وہی ہے جو ساری کائنات کی تمام تر مخلوقات کا اکیلا رازق ہے۔ اسی سے دعا اور درخواست کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ رزق حلال عطا فرمائے، آمین، اور رزق حلال کی برکات سے فیض یاب فرمائے، آمین۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا موضوع خوابوں سے متعلق چل رہا ہے، خوابوں کے حوالے سے رہنمائی جو شریعت نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، آپ کے اقوال کی روشنی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت کا کچھ بھی حصہ، کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ ہاں، مبشرات باقی بچی، اور وہ مبشرات کیا ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، سچے خواب، نیک خواب، اچھے خواب۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کی دوسری حدیث جس نے یہ بیان کیا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ وضاحت بار بار کر رہا ہوں کہ کسی بھی درجے کے کسی بھی مومن کا خواب نبوت نہیں ہے، کسی بھی درجے کا، یعنی سب سے اعلیٰ ترین تمام اہل سنت کے ہاں جس فرد و بشر کے بارے میں یہ اجماع ہے، یہ اتفاق ہے، جو غیر متنازع شخصیت ہے، فضیلت کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، خود اہل البیت کے حوالے سے جو آدمی سب سے بہادر، سب سے ایماندار، سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خواب بھی نبوت نہیں ہے۔ خواب یقیناً ایمان والوں کا خواب مبشرات میں سے ہے، یہ فرمان رسول ہے، پیغام ہو سکتا ہے، رہنمائی ہو سکتی ہے، وہ خواب بالکل بعین ہی سچ ہو سکتا ہے، لیکن وہی نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ جو خواب دلیل ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اس سے پہلے، آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسول آتے رہے ان کے خواب دلیل ہیں، ان کے خواب وحی پر مبنی ہیں۔
اور گزشتہ خطبہ میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نیک اور سچا خواب بھی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت پورا ہو جائے. خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہم نے مثال آپ کے سامنے رکھی کہ آپ کو خواب آیا، خواب کی بنیاد پر آپ نے احرام باندھنے کا حکم دیا، لوگوں کو جمع کیا، اہتمام کیا، اونٹ خریدے اور پھر ان خریدے ہوئے اونٹوں کو پہلے وادیوں میں بھیجا، وہاں سے ان کو ساتھ دے. کتنا لمبا چوڑا اہتمام ہے. اور پھر 1300 یا 1500 یا 1400 افراد لے کر احرام کی حالت میں ذوالحلیفہ سے آپ نکلے اور حدیبیہ میں پہنچ کے جب انہوں نے روکا، کئی روز کے مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا تو آپ عمرہ ادا کیے بغیر واپس لوٹ رہے ہیں. اور لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا یہ آپ کا خواب وحی نہیں ہے؟ کیا یہ خواب سچا نہیں ہے؟ تو آپ نے پھر جواب ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ یہ اسی سال پورا ہوگا. حالانکہ اتنا بڑا اہتمام ہے اور اس اہتمام کے ساتھ سفر ہے، کئی میل کا سفر کیا ہے، تقریباً 300 میل کا سفر کر کے آئے ہیں. گویا اگر رسول اللہ کا خواب صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب جو وحی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کے پورا ہونے میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، کچھ وقت لگ سکتا ہے، تو کسی بھی مومن کا خواب فوری پورا ہوگا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے اس کی تعبیر کب واضح ہوتی ہے، کب وہ خواب پورا ہوتا ہے. اسی طرح سے بعض خواب، مثلا ایک ضعیف حدیث ہے، ضعیف ذوف کے باوجود اس کے اندر ایک پہچان ہے، ایک عمل کی نشانی ہے. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیشانی پر میں نے سجدہ کیا ہے. اور اسے مسند احمد نے بیان کیا ہے، یعنی امام احمد ابن حنبل اس کو لے کے آئے ہیں. انہوں نے یہ خواب آپ کو سنایا تو آپ علیہ السلام لیٹ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا میرے پیشانی پہ تم سجدہ کر لو. اسے بیان کرنے کے بعد علماء یہ کہتے ہیں اگرچہ یہ ایک ضعیف روایت ہے لیکن اس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ اگر خواب میں آپ کوئی اچھا کام دیکھتے ہیں تو اس کو کر لینے میں حرج نہیں ہے. مثلا آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کیا ہے، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی کمزور رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں، تو اس خواب کی تعمیر اور تکمیل کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ یہ نیکی کا کام جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے اس کو کر گزریے. ہاں اگر خواب میں آپ کوئی برا کام دیکھتے ہیں، برائی دیکھتے ہیں، تو اسے پورا کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واضح پہچان اور علامت ہے کہ یہ خواب شیطان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہو سکتا. ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ کوئی بڑی اعلیٰ صورت والا شخص اسے خواب میں یہ رہنمائی دے رہا ہے کہ تم نے کمال کر دیا، تمہاری عبادت مقبول ہو گئی، اب مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ خواب کس کی طرف سے ہے؟ یہ بڑی واضح پہچان ہے. اور اگر کوئی آپ کو نیکی پر ابھار رہا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، نیکی کی طرف آپ کو لپکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کوئی عمل آپ کو نیکی کی طرف راغب کر رہا ہے، تو یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اور اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ آپ یہ نیکی کا کام کر گزریں. اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال جب کیا نا کہ آج کسی نے خواب دیکھا ہے، تو ایک آدمی نے، حضرت ابو بکر راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ
کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو اترتا ہے اور وہ ترازو زمین پہ آ کے قائم ہوتا ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر کو دونوں پلڑوں میں رکھ کر تولا جاتا ہے۔ جب آپ کو اور ابو بکر کو برابر میں رکھ کر تولا جاتا ہے تو آپ کا پلڑا بھاری رہا۔ آپ کا پلڑا ہمیشہ ساری کائنات کے تمام افراد، تمام انبیاء اور رسل سے بھی بھاری رہا۔ آپ کا پلڑا بھاری ہے۔ پھر دیکھا کہ آپ بدل گئے ہیں اور ابو بکر و عمر کا وزن کیا جا رہا ہے، یعنی ایک پلڑے میں ابو بکر ہے اور ایک میں عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان دونوں کا وزن ہوا تو ابو بکر کا پلڑا بھاری رہا، میں نے خواب میں دیکھا۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر تبدیل ہو جاتے ہیں اور حضرت عمر کا موازنہ یا ان کا وزن سیدنا عثمان کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو برابر میں تولا جا رہا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری رہا۔ اب بڑا خاص قسم کا خواب ہے، صحابہ بڑے شوق اور ذوق سے سن رہے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ وہ ترازو اٹھا لی جاتی، وہ ترازو اٹھا لی جاتی۔ جب اس نے کہا کہ ترازو اٹھا لیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ آپ کے چہرے پر ناگواری کی کیفیت آئی، گویا آپ نے ترازو کا اٹھایا جانا پسند نہیں کیا۔ کیوں پسند نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ واضح علامت ہے کہ اس کے بعد پھر فتنے آئیں گے اور کسی کی حیثیت اور کسی کا مرتبہ باقی نہیں رہے گا، یہ علامت۔ اب آپ دیکھیے ذرا اس خواب میں کہ امت کے ہاں، اور سیدنا علی خود اس کے راوی و ناقل ہیں، اپنے بیٹے کے سوال پر جب انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے اہم شخص کون ہے امت میں، سب سے بہترین آدمی کون ہے، تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ابو بکر۔ کوفہ کی مسجد گواہ، سیدنا علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ سوال کر رہا ہے اور حضرت علی جواب دے رہے ہیں، اور آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے اہم شخص، سب سے افضلیت والا شخص وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ اس کے بعد، تو فرمایا اس کے بعد عمر۔ اب وہ چپ ہو گیا کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہیں، عمر ہیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں تم کیوں نہیں پوچھتے؟ اگر مجھ سے تم مزید پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اس کے بعد عثمان ہیں۔ اسی طرح کے مختلف خواب، مختلف دلائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے ثلاثہ کو، خلفائے اربعہ کو اہمیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی حیثیت واضح کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خواب خواہش سے تو نہیں دیکھے جا سکتے نا، خواب خواہش سے دیکھے جا سکتے، یہ برے خواب تو شاید خواہشوں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن نیک خواب خواہشوں کے ساتھ اس وقت تک نہیں آتے جب تک خواہشیں اچھی نہیں ہوتی۔ اگر آدمی کی خواہش اچھی ہو، مثلا خواہش میں پہلے نمبر کی خواہش ہر وقت یہ بن جائے اور پھر اس کے لیے درود پڑھے، کہیں اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ مجھے محمد رسول اللہ کی زیارت کروا دے، تو یہ نیک خواہش ہے۔ اس خواہش پر ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کر دے اور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما دے۔ بری خواہشیں عموماً شیطان جلدی پوری کر دیتا ہے، وہ اس طرف سے ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم، اپنے
اپنے ٹبر کو، اپنے ٹولے قبیلے کو جلدی پیغام رسانی کرتا ہے کہ یہ خواہشیں کر رہا ہے بری، اس کو پورا کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کی تعبیر کی ہے۔ سیدنا زرارہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے دیکھا ہے ایک بڑھیا ہے، اس کے کچھ بال سفید ہیں اور کچھ سیاہ ہیں، اور وہ زمین سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ باقی ماندہ دنیا ہے۔ یہ کون سی باقی ماندہ؟ جس میں ہم جی رہے ہیں۔ اب دیکھیے صحابی کا خواب ہے، صحابی کا، توجہ سے سنیے۔ میں نے ایک بڑھیا دیکھی ہے جس کے کچھ بال سیاہ ہیں اور کچھ سفید ہیں، اور وہ زمین سے نکلی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ باقی ماندہ دنیا ہے، دنیا اپنی جوانی کا وقت گزار چکی، یعنی اصل وقت گزر چکا۔ اب آپ خود آخری زمانے میں آئے ہیں، اور آپ نے کہیں فرمایا کہ میرا پیدا ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پھر فرمایا کہ میرا وفات پانا اس سے بھی بڑی نشانی ہے، اور میرے اور قیامت کے درمیان کچھ اور نہیں ہے، اب کوئی اور زمانہ نہیں ہے، کوئی اور نبوت نہیں ہے، یہ آپ کا زمانہ ہے۔ گویا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ باقی ماندہ دنیا ہے جو اصل وقت یعنی جوانی کا وقت، طوالت والا وقت گزار چکی ہے، اور اب باقی وقت رہ گیا ہے یہ بڑھاپے والا، یہ بھی جلدی سے گزرنے والا ہے۔ اب دیکھیے خواب ہے صحابی کا، آپ نے اس کی کیا شاندار تعبیر فرمائی۔ اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں تیسرے خطبے سے، تعبیر اس سے پوچھیں جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اور تعبیر بتانے والا اچھی سے اچھی تعبیر کرنے کی کوشش کرے، بری تعبیر نہ کرے۔ اب اسی خواب کو لے لیجئے، اس خواب میں بظاہر کچھ اچھا، لیکن دوسری طرف بشارت کیا ہے؟ دنیا کا قیمتی وقت اگر گزر گیا ہے، جوانی گزر گئی، طویل زمانہ گزر گیا، تو تھوڑا وقت رہ گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ مریں گے اور برزخ میں داخل ہوں گے اور حشر میں داخل ہو کر اللہ سے ملاقات کریں گے۔ یہ اس کی بشارت والی کیفیت ہے، بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں۔ گویا اب اصل وقت گزر گیا، طویل وقت گزر گیا، اختصار رہ گیا، مختصر رہ گیا ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت آیا ہی چاہتا ہے۔ تو مومن کے لیے یہ پریشانی ہے، کیوں بھائی؟ اور مومن کے لیے اللہ سے ملاقات پریشانی ہے؟ مومن تو مشتاق ہے اس کا، وہ تو منتظر ہوتا ہے کہ کب اللہ سے ملاقات ہو۔ اگر وہ خوف زدہ ہے، ہاں ایک بات سے خوف زدہ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنا کیا تھوڑا لگے اور وہ اللہ کے سامنے شرمندگی سے ڈرتا ہو، اسے اپنا عمل تھوڑا لگے، معمولی لگے، اتنے بڑے بڑے اعمال انجام دینے کے باوجود اس ڈر کا شکار ہو کہ جانے اس کو قبول کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ لیکن ویسے اللہ سے ملاقات مومن کو ڈرانے والی چیز، یہ شوق دلانے والی چیز، اللہ کی رغبت دلانے والا، اس کی محبت کا شوق ہے۔ آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس سے ملاقات سے ڈرتے ہیں کیوں؟ جس سے سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بار بار اس سے ملیں، وہ آمنے سامنے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہی ہیں اصل میں جو اللہ سے شدید ترین محبت رکھتے ہیں، شدید ترین محبت۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ الشعراوی
اور اس خواب سے ہم ایک سبق آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خواب کا کوئی معنی پوری طرح سے نہیں سمجھ پاتے تو کسی دوسرے کا خواب بھی اتنا واضح نہیں ہو سکتا. مثلا بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض انتہا نخل، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ سے ایک ایسی سرزمین کی طرف جس میں کھجوروں کے درخت ہیں. میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو خواب کے اندر ہی آپ اس چیز کے بارے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو خواب کے اندر ہی آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں، میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ یمامہ ہے یا حجر کی سرزمین ہے. یعنی آپ خواب کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ حجر کی زمین ہے، مجھے حجر کی طرف جانا ہے، یا یمامہ کی طرف جانا ہے جہاں سے سمامہ بن اسال تھے. یاد ہے نا سمامہ بن اسال جو وہاں کے حاکم پہلے رسول اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آپ سے برا مجھے کوئی لگتا ہی نہیں تھا، اور آپ کے شہر سے برا شہر کوئی نہیں لگتا تھا. اور پھر جب اللہ نے ایمان دل میں ڈالا تو وہی سمامہ کہتے ہیں اب آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے. وہی سمامہ جن کو باندھا تھا مسجد نبی میں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ہی سوچا یہ سرزمین جو مجھے دکھائی گئی ہے ہجرت کی سرزمین، یہ یمامہ کی سرزمین ہے یا پھر حجر کی سرزمین ہے. لیکن جب اس خواب کی تعبیر ہوئی اور اللہ نے وحی فرمائی اور وحی میں فرمایا کہ آپ کو یثرب جانا ہے، تب مجھے پتا چلا کہ یہ نخل، یہ جو کھیتی باڑی دکھائی گئی کھجوروں کی، اس سے مراد مدینہ ہے. مدینہ آج کا مدینہ، اس وقت کا یثرب. گویا آپ اپنے خواب میں مختلف چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص یہ معاملہ ہونے والا ہے لیکن کچھ اور سامنے آ جاتا ہے. لہذا اگر تعبیر آپ کے خواب کے بالکل الٹ بھی آ جائے تب بھی آپ اس کا اندازہ اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک کہ تعبیر سامنے نہیں آتی. اسی طرح سے ایک اور چیز، عموماً میں نے عرض کیا تھا کہ خواب انسان اپنے متعلق دیکھتا ہے، اپنے سے متعلق خواب ہوتے ہیں. یا بعض اوقات جو آپ کے متعلقین ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جیسے وہ ہم نے وہ مذاق ایک لطیفہ بنا ہوا ہے نا کہ مولوی صاحب اس کے ابا کو دفن کرنے کے ہفتے بعد آ گئے کہ تمہارا ابا جو ہے وہ برہنہ میرے گھر آ گیا تھا تو وہ کپڑے مانگ رہا تھا. وہ والے خواب ہم نہیں کہہ رہے جو گلی محلے کے لوگوں کے بارے میں آتے ہیں اور ان کے بارے میں آ کے دھوکہ دیا جاتا ہے اور یہ کاروبار چلتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی متعلق فرد کا خواب دیکھتے ہیں اور وہ درست ہوتا ہے. حضرت ام علا انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور یہ ام علا رضی اللہ عنہا ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے پیارے رسول علیہ السلام کی بیعت کر رکھی. یعنی وہ خواتین جو بیعت عقبہ ثانیہ میں مکہ میں آپ کی ہجرت سے پہلے آپ سے ملاقات کر کے ان 80-83 افراد میں شامل تھیں، ان میں ایک ام علا انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی محترم خاتون ہے. وہ فرماتی ہیں ہجرت کے بعد سیدنا عثمان بن مظعون بڑے محبوب صحابی ہیں رسول اللہ کے. آپ اندازہ لگائیں کتنے محبوب ہوں گے کہ جن کی وفات پر نبی کریم علیہ السلام زارو کتاب ہوتا ہے. اور بتاؤں جن کی قبر کو پیارے رسول نے خود بنایا. اور بتاؤں جس کی قبر میں اللہ کے نبی لیٹ گئے، جس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. اتنے محترم صحابی اور ایسے نیک
جب وہ فوت ہوئے تو اللہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آئے. تو میں نے کہا اے ابو سعید، ان کی کنیت عثمان بن مظعون کی، یقیناً آپ کامیاب ہوئے، اللہ نے آپ کو نجات عطا کر دی. دیکھیے میرے نبی کی تربیت کیسی ہے. فرمایا ام علان، یہ تو مجھے بھی اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو. تو کسی کی نیکی یوں بیان نہ کرو، کسی کے بارے میں اس کی نجات دہندہ ہونے، نجات یافتہ ہونے کے بارے میں یہ قطعی بیان نہ دو. ہمارے یہاں سیاسی جلسوں میں فحش نعرے لگاتے مر جاتے ہیں اور پھر لکھا جاتا ہے کہ شہید ہو گئے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک صحابی، اتنا محبوب صحابی، مہاجر صحابی، بدری صحابی، رسول اللہ کا یار ہے، سجن ہے، آپ کا محبوب صحابی ہے، اس کے بارے بھی آپ کہہ رہے ہیں صحابیہ کو کہ اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ نجات پا گیا. اللہ اکبر، احتیاط. وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں اس طرح کے جملے نہیں کہے. کچھ دن گزرتے ہیں تو فرماتی ہیں کہ میں خواب دیکھتی ہوں. خواب دیکھا کہ حضرت عثمان بن مظعون کے لیے ایک چشمہ ہے جو جاری ہے، بہتا ہوا چشمہ دیکھا. آئی اللہ کے رسول کے پاس اور آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے عثمان ابن مظعون کے بارے میں یہ دیکھا ہے کہ ان کے لیے ایک چشمہ جاری ہے، بہ رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے جو صدقہ جاریہ کی صورت میں جاری ہے. اب ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اپنے اعمال پہ فخر نہیں، لیکن اپنے اعمال کی فکر ضرور کرے جو آپ کے بعد چشموں کی صورت بہتے ہوئے ہوں. آپ کے بعد چشموں کی صورت بہ رہے ہوں. چشمہ جب بہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ طویل ترین علاقے کو سیراب کرتا ہے، بے شمار درختوں کو، ان کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، بے شمار زمینوں کو سیراب کرتا ہے، بے شمار لوگوں کی زراعت کا سبب بنتا ہے، بے شمار جانوروں اور چرند پرند کے پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہتا ہوا چشمہ، یہ اعمال ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار تعبیر ارشاد فرمائی. اسی طرح سے ایک اور خواب اسی حوالے سے بڑا اہم، کہ اگر غلطیاں کرتے ہو تو نیکی بھی کیا کرو. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی روایت، فرمایا میں نے آج خواب دیکھا ہے. کس نے دیکھا ہے؟ رسول اللہ. جاگ جائیں جو سوئے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی آیا ہے اور وہ دو فرشتے آئے میرے خواب میں اور مجھے ساتھ لے چلے. جب وہ ساتھ لے کے آگے بڑھے ہیں تو مجھے ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی سے، اس کی اینٹوں سے بنایا گیا ہے. اس میں نے دیکھا لوگ ہیں جن کا آدھا دھڑ آدھا جسم اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے. فرمایا اتنا خوبصورت کہ تم نے آج تک ایسی خوبصورتی نہ دیکھی. اور باقی آدھا دھڑ اتنا بدصورت ہے، اتنا بدصورت کہ تم نے اتنی بدصورتی بھی کبھی نہ دیکھی ہو. کہ وہ میرے ساتھ جو فرشتے ہیں انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ وہ سامنے نہر ہے اس میں غوطہ لگا کر آؤ. جب اس نہر میں غوطہ لگا کر واپس آئے تو ان کا وہ عیب دور ہو چکا ہے اور اب ان کا باقی جسم بھی اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا کہ پہلا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
مجھے فرشتوں نے کہا یہ جنت عدن ہے، یہی آپ کا مکان ہے، اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو نیکی بھی کرتے تھے اور برائیاں بھی کرتے تھے، اللہ نے ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا ہے اور آج ان کی اس بدصورتی کو دور کر دیا ہے۔ گویا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خواب ہمارے لیے ایک رغبت ہے۔ گناہوں سے باز آنا بہت لازم ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہم اپنی عادتوں کے غلام ہیں، ہم اپنے رویوں کے محتاج ہیں۔ ہم جان بوجھ کر نہ بھی کریں تو انجانے میں ہمارے رویے میں شامل وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں، گناہ سرزد ہوں گے لا محالہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ نیک اعمال، تاکہ اللہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ہماری برائیوں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ اس نے ضابطہ یہ بنایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی آتی جاتی ہے اور برائی چلتی جاتی ہے، وہ سمٹتی جاتی، اور نیکیاں اس کی رحمت اور بارش دیکھیے۔ آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، اگر آپ وقت پہ آئیں، وقت پہ امام کے آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا وقت پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آنے میں اور آسانی ہو، وقت پہ آئیں۔ جو ایک ایک قدم آپ چلتے ہیں نا، صحیح حدیث کے مطابق آپ کو ایک ایک سال کے روزوں کا بدلہ ملتا ہے، پتہ ہو آپ کو۔ اور یہ کب ہے؟ یہ 2:30 بجے، 2 بجے، 1:45 بجے، 1:30 بجے جماعت میں شامل ہونے والوں کے لیے سہولت، یہ جمعہ پڑھنے والوں کے لیے نیکیوں کا سیلاب آتا ہے، اور جب نیکیوں کا سیلاب آتا ہے تو یہ گناہوں پر خس و خاشاک بہہ جاتا ہے، اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور یہ خواب آپ کا، یہ ہمیں اس طرف راغب کر رہا ہے کہ ہم نیکیاں بڑھائیں، ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ جب اللہ کے سامنے جائیں غلطیوں سے ہم باز نہیں آ سکتے، پتہ ہے ہمیں۔ اس کے لیے ایک عمل ہے کہ ہم توبہ کرتے جائیں اور کوشش کریں کہ اصرار نہ کریں گناہوں پر، اور بڑے گناہوں پہ بالکل بھی اصرار نہ کریں، اور پھر امید رکھیں مالک سے کہ اللہ اپنی رحمت سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن اس کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے نیک اعمال کو پکڑ لیں۔ اس کی رحمت کو جوش ملتا ہے جب تمہیں ایک کانٹا کسی راستے سے اٹھا دیتے ہو اس کی رضا جوئی کے لیے، تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، تمہیں بخش دیتی ہے۔ جب تم اپنے بھائی کی مدد کے لیے لپکتے ہو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، تمہیں معاف کر دیتا۔ جب تم نمازوں کا انتظار کرتے ہوئے لپک لپک کر نمازیں پڑھتے ہو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، تمہیں معاف کر دیتی۔ نیک اعمال کی رغبت، اور نیک اعمال یہ کتنے اہم ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرے سامنے مختلف لوگوں کو پیش کیا جاتا رہا اور انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی، کچھ لوگوں کی قمیص تو ان کے سینے تک تھی اور کچھ کی تو اس سے بھی مختصر یا اس سے بھی کم تر۔ پھر فرمایا ثم عرض علی عمر بن الخطاب، پھر عمر بن خطاب کو میرے سامنے پیش کیا گیا، اور عمر نے جو قمیص پہنی تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ یہ اپنی قمیص کو زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدین، الدین، قمیص ہی کیوں بھائی؟ قمیص آپ کے عیوب کو چھپا لیتی، آپ کے بدن کو ڈھانپ لیتی، آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالتی۔ دین یہی آپ کے کام کرتا ہے کہ جب آپ دینداری میں آتے ہیں تو دین آپ کے نیکی کے رویے کو غالب کرتا ہوا آپ کے شر کو آہستہ آہستہ ڈھانپتا چلا جاتا ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین
ان کی طبیعت ان کے شر پر ایسی غالب آئی کہ ان کی قمیص اللہ کے رسول نے اپنے خواب میں دیکھ کے فرمایا کہ میں نے عمر کی خواب کو قمیص کو دیکھا، وہ اتنی لمبی تھی، زمین پر گھسیٹی جا رہی تھی، گویا ان پر اللہ نے اپنے دین کا اور دینی رویے کو غالب کر دیا ہے۔ آخری بات، حضرت خرشہ بن حر رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں میں مدینہ آیا، مسجد نبوی میں کچھ بزرگوں کے پاس بیٹھا، اتنے میں ایک شخص مسجد میں لاٹھی ٹیکتا ہوا داخل ہوا، تو بیٹھے ہوئے سب لوگ ایک دم پکار اٹھے، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت خرشہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ آدمی کون ہے؟ میں اٹھا اور ان کے پاس چلا گیا، وہ ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا لوگ آپ کے بارے یہ بات کر رہے ہیں، کہنے لگے الحمدللہ جنت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے اس میں داخل کرے گا۔ جنت کس کی ہے؟ جنت کس کی ہے؟ پیچھے لکھے ہوں گے کئی چیزوں کے نا، جنت فلاں کی، جنت کس کی ہے؟ اس کا سردار اللہ نے حسین کو حسن کو بنایا، اس کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے لیے سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر کو سردار بنایا، اس کی عورتوں کا سربراہ اور سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنایا، لیکن جنت کس کی ہے؟ جنت اللہ کی ہے، وہاں رسول اللہ کی سفارش چلے گی اللہ کے حکم سے۔ جنت اللہ کی ہے، یاد رکھیے عقیدہ یہ جنت اللہ کی۔ جنت کا خالق کون؟ مالک کون؟ اللہ ہے، کوئی فرد نہیں بشمول رسول اللہ کے۔ لکھا ہوتا ہے جنت حسین دی، جنت فلاں دی، جنت اللہ کی۔ جنت کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اس نے بنایا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اسی لیے ہمیں منع کیا کسی مرنے والے پر فتویٰ صادر کرنے سے کہ جنتی جہنمی کا فیصلہ تم نہ کیا کرو، تم نہ کہا کرو فلاں آدمی جہنمی ہے، بلکہ آپ نے مثال دی کہ اللہ نے ایسے ایک شخص کو جو جنتی تھا دوسرے کو جہنمی کہنے کی وجہ سے اس کو جہنمی بنا دیا ہے۔ جنت بھی اللہ کی، جہنم بھی اللہ کی، وہ جو فیصلہ کرے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنت اللہ کی، جس کو چاہے داخل کرے۔ تو پوچھا آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے زمانے میں ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا؟ خواب یہ ہے کہ مجھے ایک شخص خواب میں نظر آیا اور مجھے لے کر چل پڑا ایک بڑی شاہراہ پر۔ تھوڑی دیر بعد ایک بائیں طرف رستہ نکلتا ہے، میں اس پر چلنے ہی والا تھا، یعنی میں نے ارادہ کیا اس پہ چلنے کا، تو مجھے میرے ساتھی نے کہا آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، آپ ان لوگوں میں سے۔ پھر تھوڑا سا اور آگے گئے تو دائیں طرف رائٹ سائڈ پہ ایک رستہ نکل رہا تھا، میں اس پہ چل پڑا، وہ بھی چل پڑا۔ چلتے چلتے ہم ایک ڈھلوانی پہاڑ پر جا پہنچے، یعنی جو سیدھا بالکل ہوتا ہے ڈھلان کی طرح، اور میں دیکھ رہا ہوں اس آدمی نے مجھے پکڑا اور مجھے اچھالا، اور میں ایک دم اچانک اس کی چوٹی پہ جا پہنچا، اور وہ چوٹی اتنی مشکل تھی کہ میں اس پر اپنے پاؤں جما نہ سکا۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا لوہے کا ستون ہے، اور اس ستون کے آخری سرے پر ایک سونے کا کڑا ہے، ہلکا ہے۔ اس آدمی نے مجھے پکڑا، دوبارہ اچھالا، اور میں نے اس کڑے کو، اس ہلکے کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے مضبوطی سے پکڑا؟ کہا ہاں میں نے بڑی مضبوطی سے پکڑا ہے۔ اب اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے اس ستون کو گرا دیا، اور میں اس ہلکے کے ساتھ
منسلک رہا، میں نے اس کو پکڑے رکھا حتیٰ کہ میں بیدار ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت ہی اعلیٰ خواب دیکھا، تم نے بہت ہی اچھا خواب دیکھا، سنیے گا آپ سے بھی متعلق ہے۔ فرمایا وہ جو شاہراہ تھی وہ محشر تھا، محشر کا میدان۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا سفر کس طرف ہے؟ محشر کی طرف۔ یہ ایک منزل ہے، پھر اس کے بعد ایک منزل ہے، اور اس کے بعد ہماری منزل حشر کی سرزمین ہے۔ فرمایا وہ شاہراہ محشر تھی، اور وہ جو بائیں طرف رستہ تھا وہ جہنمیوں کا رستہ تھا، آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ وہ جو دائیں طرف رستہ تھا وہ جنتیوں کا رستہ ہے، آپ ان میں سے ہیں۔ وہ جو ستون تھا وہ آپ کی زندگی ہے، وہ جو حلقہ تھا وہ اسلام ہے، اور اس حلقے کو، اسلام کو پکڑے رکھنا، وہ جو پہاڑ تھا وہ شہیدوں کا مقام ہے، جس پر چڑھنا انتہائی مشکل ہے۔ کئی تو جانیں قربان کر کے بھی اس پہاڑ پر جا کے ٹھہر سکیں گے، نیت خراب ہوگی، وہ مشکل معاملہ ہے۔ فرمایا اس خواب کو جب میں نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے جب مجھے کہا کہ تم ان رستے والوں میں سے ہو، جنتی والوں میں سے ہو، اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ میں اہل جنت میں سے ہوں گا، لوگ اسی لیے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت خدشہ کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ ہیں کون؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہا میں عبداللہ ابن سلام ہوں، سابق یہودی، عالم دین، نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہونے والے۔ میرے بھائی، اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی طرف رغبت دلائے جو ہمیں جنت لے جائیں، اور شیاطین کے ہتھ کنڈے سے بچیے۔ جب آپ خوابوں کی حقیقت جان جائیں گے تو یہ جو طرح طرح کے منفی خواب آپ کو آتے ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا، اور منفی خوابوں سے چھٹکارا ملے گا تو منفی معبروں سے بھی انشاءاللہ چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔